نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 88 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں گنے چنے ہوئے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس شمار کرنا ہے اس کے لیے اور ایام کا۔ وعلی الذین، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، وہ فدیہ دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کے برابر۔ فمن تطوع خیرا، پر جو شخص زیادہ کرے اس فدیہ میں، فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ پیچھے بھی تقوی کا ذکر تھا، یہاں بھی تقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ علماء مفسرین لکھا ہے روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے الامساک، ایک لمحے کے لیے کھانے پینے سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں لغوی معنی روزے کے۔ اور شریعت مطہرہ میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی سے جماع کرنا، کہاں سے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ، یہ روزے کی تعریف ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے ان پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی کیفیت اور جو ہماری کیفیت ہے اس میں اس میں اختلاف ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کی وجہ سے تم گناہوں سے بچ سکو۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو تم میں سے شادی کی طاقت نہ رکھے تو اس پر روزوں کا رکھنا لازم ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کیونکہ روزے انسان کی شہوت کو توڑ دیتے ہیں۔
ایام معدودات، یہ دن ہے گنے چنے ہوئے، گنے چنے ہوئے دن ہیں۔ وہ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، وہ ہیں تقریباً 1 مہینہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا، پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، یا بیمار ہو یا ایسا کمزور آدمی ہو کہ ظن غالب اس کا یہ ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا کمزوری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش۔ اسی طرح حاملہ خاتون، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر اسے یقین ہے میں نے روزہ رکھا، مجھے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس بچے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنے کی روزہ چھوڑنے کی سردست اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون کے بارے کے اندر بھی یہی حکم ہے، لیکن جب اللہ نے ان کو صحت دے دی تو بعد میں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں روزوں کو میں نے فدیہ دے دیا، بعد میں اللہ نے صحت دے دی تو اس کو قضا کرنا ہی پڑے گا، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ او علی سفر، یا کوئی آدمی مسافر ہے، سفر سے مراد شرعی مسافت ہے، اگر کسی کا ارادہ ہو 77 کلومیٹر جانے کا۔ لیکن یہ بتاتا جاؤں، اگر ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے دن کو 12 بجے رمضان کے مہینے میں، تو اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اس کے لیے افطار ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر سفر پہ جا رہا راستے میں تکلیف ہو گئی، ناقابل برداشت پیاس بھوک لگی، پھر تو اس کے لیے روزہ افطار کرنے کی گنجائش بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ کئی لوگ یہ کرتے ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے صبح 10 بجے یا 11 بجے، مثلا ایک آدمی لاہور سے اسلام آباد جا رہا، اس کا ارادہ صبح 11 بجے جانے کا، وہ روزہ ہی نہیں رکھتا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی ہے اور ایام کی، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ لیکن قضا کے لیے بتاتا جاؤں، لگاتار روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ابھی روزہ رکھ لیا قضا کا، پھر 2 دن چھوڑنے کے بعد پھر رکھ لیا، مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا کہ اس آدمی کے لیے بھی روزہ رکھنے کی روزہ فدیہ دینے کی گنجائش تھی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ روزہ ہی رکھے۔ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہذا جو آدمی روزے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہاں لا مقدر ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں گے۔ طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی 2 کلو گندم فی روزے کا فدیہ ہے، 2 کلو گندم فی روزے کا فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا، پر جو شخص اس نیکی کے کام میں یعنی فدیہ میں زیادتی کرنا چاہے، اگر فدیہ بنتا ہے مثلا مہینے کا 3,000، ایک آدمی کہتا ہے چلو میں 20,000 دے دیتا ہوں یا 5,000 دے دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے زیادہ فدیہ دینا بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اے مسافروں کی جماعت، اگر روزہ تمہیں نقصان نہیں دیتا تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِالصَّوْمِ ضَرَرٌ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الصَّوْمُ،
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم سفر کی حالت میں روزہ ہی رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کے ہاں روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان شریف جب بھی آئے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنے دن درس کی چھٹی ہوئی کیونکہ پہلے میری ہمشیرہ بیمار تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے میں درس نہ دے سکا۔ آپ حضرات التماس ہے کہ میری ہمشیرہ کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، وہ بڑی عابدہ صالحہ تھی، اللہ ان کی بخش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔